اس دفعہ ہم فائنل احتجاج کا منصوبہ بنائیں گے اور پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. گنڈا پور صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں. یہ احتجاج جو ہے ایسے ہی ہونا چاہیے. گنڈا پور صاحب کمال کھیلتے ہیں ویسے, بہت زبردست. میں نا گنڈا پور صاحب کا فین بنتا جا رہا ہوں. گنڈا پور صاحب نے پشاور ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی اور اب جا کے کی. میڈیا سے گفتگو کی اور اب جا کے کی. کہتے ہیں یہ غیر آئینی ترمیم ایک ایسی اسمبلی کی جانب سے منظور کی گئی ہے جو خود اس وقت غیر منتخب ہے اور فارم 47 پر آئی ہوئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ترامیم جو رات کی تاریکی میں کی جاتی ہے اور اس سے ہماری عدلیہ پر جو حملہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایسی ترامیم کو کسی صورت نہیں مانتے. یہ ترمیم غیر قانونی ہے اور ہمارا آئینی طور پر حق ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے. انہوں نے خبردار کیا کہ من پسند لوگوں کو لگا کر اپنے مفادات کو تحفظ دینے کی جو تاریخ بار بار دہرائی جاتی ہے یہ بھی ایسا ہی حملہ ہے. عدلیہ کو محکوم کر کے اپنی مرضی کے بندے لگائیں اور مرضی کے بندوں سے مرضی کے فیصلے کرائیں تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج کا حق رکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ جن لوگوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے ان کو پارٹی شو کاز دے کر ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہیں. کس نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے؟ کس نے دیا؟ کس نے دیا ہے؟ کس کو کون سی پارٹی کے ممبروں نے جا کے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے؟ چیک کیا آپ نے جا کے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا جن لوگوں نے عمران خان کی کمر میں چھرا گھونپا ہے ان کو پارٹی سے فارغ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم فائنل احتجاج کا منصوبہ بنائیں گے اور پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے اور جہاں کہیں بھی رکاوٹ آتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتے تو وہیں احتجاج جاری رہے گا اور بقیہ لوگ انہیں وہیں جوائن کر لیں گے. یہ مکمل اور مستقل احتجاج ہوگا. یہ احتجاج پورے پاکستان میں ہوگا اور ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے اور اس قابض حکومت کے جان چھڑانے تک احتجاج جاری رہے گا. یہ حکومت 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے. 25 کروڑ دفعہ میرے خیال میں اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں اب تک. ابھی یہ پچھلے جمعے کو بھی کی تھی. یہ جو جمعہ گزرا ہے اناؤنسمنٹ تھی کہ جی جمعے کی اذان کے بعد جو ہے وہ ہم احتجاج کریں گے. گنڈا پور صاحب از اے کلاسیکل ایگزامپل. ٹھیک ہے, میں ایک ویسی آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں انریلیٹڈ. پہلے اس کو انریلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, میں اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں انریلیٹ. 1980s کے اندر نا عام طور پہ جو لیفٹسٹ پالیٹکس تھی نا, خاص طور پہ وہ رشیا اور چین, کیونکہ وہاں پہ لیفٹ کی پالیٹکس بہت ہوتی تھی, تو مزدور یونینز کا جو کانسیپٹ تھا وہ 70s کے اندر اور 80s کے اندر بہت زیادہ ان کو ہائپ ملی ہوئی تھی. اور انڈسٹریز کے اندر جو ہے وہ مزدور یونینز جو ہے وہ کافی زیادہ سر اٹھا رہی تھی اور جو ملوں کے مالکان تھے ان کو ہینڈل کرنے میں بہت پرابلم ہوتی تھی کیونکہ آئے دن ہڑتال کی کال ہو جاتی تھی, ملیں بند ہو جاتی تھیں اور کروڑوں کا نقصان ہو جاتا تھا, بلکہ لاکھوں کا, اس وقت کروڑ تو نہیں لاکھوں کا ہوتا گا, لاکھوں کا نقصان ہو جاتا تھا مل کے مالک کا. تو انہوں نے نا ایک بڑا آسان حل اس ساری چیز کا ڈھونڈا. انہوں نے بڑا آسان حل یہ ڈھونڈا کہ یونین کا جو سربراہ ہے نا, یونین کا جو صدر ہے وہ اپنا بندہ ہونا چاہیے. کیونکہ وہ اگر اپنا بندہ ہوگا نا تو وہ احتجاج کس طرح ہونا ہے, احتجاج کتنا ہونا ہے, کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہونا ہے, کس دن ہونا ہے اور کس دن نہیں ہونا ہے, یہ سارا کچھ مل کا مالک ڈیسائیڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور مل کا جو یونین کا جو سربراہ ہوتا تھا, جو صدر ہوتا تھا یا چیئرمین ہوتا تھا, وہ پوری طرح پالیٹکس کرتا تھا. وہ اپنے آپ کو, میں سب کی بات نہیں کر رہا, پلیز ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں ساری یونینز کی بات نہیں کر رہا. دیر ور سم ویری جینون یونین لیڈرز آلسو, کیونکہ ان میں سے کئی بعد میں پالیٹیشینز بھی بنے ہیں, تو میں چند کی بات کر رہا ہوں. تو وہ لوگ جو ہے وہ منور کرتے تھے, اس طرح اعلان کر دیتے تھے احتجاج کا, اور جب پوری پیک کے اوپر جو ہے وہ کہانی پہنچتی تھی تو دھوز کر کے جو ہے نا وہ ساری ہوا نکال دیتا تھا احتجاج میں سے. اس سارے معاملے کا گنڈا پور صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس سارے معاملے کا گنڈا پور صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو میں ویسی ذہن میں ایک خیال آیا. ٹھیک ہے, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, تو وہ ایک خیال آیا تو میں نے کہا یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. گنڈا پور صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں. یہ احتجاج جو ہے ایسے ہی ہونا چاہیے, اور بڑی سخت قسم کی کال انہوں نے حکومت کو دے دی ہے کہ بس اب تیار ہو جاؤ اور پورے پاکستان میں جو ہے احتجاج ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جتنی دیر یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی تھی, آپ کے لیڈر بار بار اٹھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب انہوں نے ہاں بھی کر دی تھی, بیرسٹر گوہر کے ساتھ مل کے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس جب وہ کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے ایک جگہ یہ نہیں کہا کہ جناب مولانا صاحب اے کی کر دے پے ہو. ان کو تو کہنا چاہیے تھا نا, مولانا صاحب کی کر رہے ہو, 1 مہینہ ہو گیا ہم آپ کے در کے اوپر آ کے بار بار آپ کے پاس چکر لگا رہے ہیں یہاں پہ, خدا کے لیے ہماری کوئی عزت ہی رکھ لیں مولانا صاحب. نہ مولانا صاحب اے نہ کرنا, تاڑی مہربانی. تو یہ کہنا تھا نا اس وقت. بیرسٹر گوہر نے کھڑے ہو کے مولانا صاحب کیا بڑی زبردست مولانا صاحب, آپ کی جو دور اندیشی ہے نا اور پالیٹکس کے اوپر جو آپ کی نظر ہے, ہم بڑے مترف ہیں اس کے, اور بڑا کمال کیا آپ نے. آپ تو کھڑے ہو کے جو شخص ایکچولی اس کے اندر ووٹر ہے مولانا صاحب,
آپ اس کے اگینسٹ احتجاج کریں گے کس منہ سے؟ آپ تو کھڑے ہو کے تعریفیں کرتے رہے، آپ تو ہمیں بتاتے رہے پی ٹی آئی کے ووٹر وہ اچھا وہ بھی بیچارے اس کی متی بچ گئی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور میں کرنا کی ہے. مجھے 10 سال سے بتایا ہوا تھا یہ ڈیزل ہے، مجھے 10 سال سے بتا کے میرا دماغ خراب کر دیا کہ یہ ڈیزل ہے. میں وہ ویسے ہی کسی کو دیکھتے تھے نا، وہ کہیں مولانا کی تصویر دیکھتے تھے ان کے وہ بے دھیانی میں بھی منہ سے نکل جاتا تھا ڈیزل ڈیزل. عمران خان صاحب نے کتنی تقریریں کی ہیں. اب ان بیچاروں کے سافٹ ویئر آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جی مولانا فضل الرحمان نورانی چہرے والے. اب آپ نے یوں کہہ کے بلانا ہے انہیں. اب آپ نے 10 سال سے اس بیچارے کو یہ سکھایا ہوا ہے، اس کو اتنی مشکل سے یہ سارا کچھ نکل رہا ہے. اچھا آپ نے پچھلے 2-3 مہینے میں اس بیچارے کو سکھا کے یہ سمجھایا کہ تم نے مولانا فضل الرحمان نورانی چہرے والے کہنا ہے ان کو. ہوں تسی کیسے احتجاج کریں گے؟ کس بات کا احتجاج کریں گے باپ؟ مولانا صاحب کے اگینسٹ ظاہری بات ہے، کیونکہ اس میں صرف حکومت تو نہیں ہے نا، مطلب مولانا بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اپنے 13 بندوں کے ساتھ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے نا. تو پھر تو یہ سارے برابر کے شریک ہوئے اس سارے جرم کے اندر، جس میں مولانا بھی شامل ہیں، جس میں پیپلز پارٹی نون لیگ سارے شامل ہیں، تو سب کے اگینسٹ کریں. تو یہ ان کی پالیٹکس ہے، کچھ نہیں سمجھ آ رہی. اور گنڈا پور صاحب کمال کام کر رہے ہیں، کمال کا. مطلب 2 ہفتے ہو گئے تھے، 2 ہفتے کا ٹائم کہا ہوا تھا کہ جناب 2 ہفتے کے اندر میں خان کو باہر نکلوا لوں. 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے، خان سے ملاقات ہی بند ہو گئی. مطلب یہ حال ہے پاکستان تحریک انصاف کا. تو میں فواد چودھری صاحب کی بہت سی باتوں سے اختلاف، لیکن جب وہ اس لیڈرشپ کی نااہلی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، ان کی بات میں وزن نظر آتا ہے کہ ہاں یار یہ ان سے کچھ نہیں ہونا، یہ ان سے کچھ نہیں ہونا.